سیاسی مقاصد کے حصول، خلق خدا کو دھوکہ دینے کی غرض سے، فریب کاری کی خاطر یا کسی مادی فائدے کے لیے قادیانی واحد ایک ایسا مذہب ہے جو روحانی مذہب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مگر اپنے مذہب کے ماننے والوں کو والے کٹر مرزائیوں کو غیر قادیانی مخالف کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں، جس کی بہت سی مثالیں میں نے گاہے بگاہے اپنے ویڈیوز یا پوسٹ کے ذریعے جو ہے سوشل میڈیا پہ عام کی ہوئی ہیں، جس میں ایک بڑی مثال پاکستان کے ایک سابق آمر ضیاء الحق کی ہے، جس کے دادا منشی نبی بخش نے ترک اسلام کر کے قادیانی مذہب اختیار کیا تھا، جس کی بدولت ضیاء کے والد منشی اکبر علی کو قادیانی جماعت کی سفارش سے انگریزوں نے سرکاری نوکری عطا کی تھی۔ ضیاء کے والد کا گہرا دوست جو ایک مشہور قادیانی وکیل اور امیر سرگودہ جماعت قادیانی یعنی مرزا عبدالحق جلندری کا بڑا بھائی مرزا عبدالرحمن لاہوری قادیانی تھا، جس کی وجہ سے ضیاء کا والد بھی ایک وقت میں لاہوری جماعت سے وابستہ ہو گیا تھا، مگر ذاتی نوعیت کے اختلافات کی وجہ سے ضیاء کا والد اپنے بیوی بچوں سمیت قادیانی جماعت کے خلیفہ مرزا بشیر کی بیعت کرنے قادیان چلا گیا تھا۔ پھر 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں قادیانی جماعت کے نوجوانوں کو انگریزوں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے دڑا در بھرتی کرنے کا عمل شروع ہوا تو مرزا شریف احمد جو مرزا قادیانی کا چھوٹا بیٹا تھا کے سفارشی خط پہ ضیاء الحق کو بھی برٹش انڈیا آرمی میں بھرتی کر لیا گیا۔ ضیاء اور اس کا سارا خاندان بڑے جوشیلے قادیانی تھے اور قادیانی جماعت کے بہت بڑے خدمتگار۔ خدا کی قسم ہے کہ کیا مرزا ناصر، مرزا طاہر اور موجودہ سربراہ مرزا مسرور احمد سے لے کر تمام پرانے قادیانی کے علم میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ ضیاء الحق ایک پکا قادیانی تھا اور اس نے جو کچھ کیا جماعت قادیانی کی منشا پہ کیا، مگر کیونکہ قادیانی ایک شیطانی جماعت ہے اس لیے ضیاء کو اپنا دشمن کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہ ہو سکے۔ ضیاء کی شادی ایک مشہور قادیانی نور احمد جلندری کی بیٹی امت الشفیق سے ہوئی تھی۔ نور احمد جلندری جو تھا وہ مشرقی افریقہ میں قادیانی مبلغ تھا۔ افریقی اس کو شیخ کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے، اگرچہ میں نے ضیاء الحق کے پیدائشی قادیانی ہونے کے بے شمار ثبوت سوشل میڈیا پہ لگائے ہوئے ہیں، اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی مسلمان یا قادیانی میرے سامنے ضیاء کو غیر مرزئی ثابت انشاءاللہ کر ہی نہیں سکتا، کیا زاد احمد ہو، کیا وہ شریر سیالوی ہو یا مقبول جان، یہ تو تینوں کے تینوں مرتد ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق کو مسلمان کہا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو بیوقوف ضیاء کو ایک عاشق رسول اور پکا مسلمان کہتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر ضیاء قادیانی تھا تو پھر اس نے قادیانیوں پہ شاعر اسلام استعمال کرنے پہ پابندی کیوں لگائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری کارروائی ایک ڈرامہ تھی ضیاء کی قادیانیت پہ پردہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ ضیاء اندرخانی پاکستان کو مکمل قادیانی ریاست بنا رہا تھا، لہذا قادیانی جماعت کا مفاد یہی تھا کہ ضیاء کی شہرت ایک قادیانی مخالف فرد کے طور پر رہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا احمد قرآن کا لفظ نہیں ہے، ایک اسلامی شاعر نہیں ہے، مگر ضیاء نے مرزئی جماعت پہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ وہ اپنی جماعت کو اسلامی شاعر جو احمد کی نسبت سے وہ کہتے ہیں احمدیہ، وہ اس کے اوپر تو پابندی نہیں لگائی۔ اب احمد کیا ہے؟ اسلامی شاعر نہیں ہے۔ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ کتنی جہالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے نام سے، اور نبی کون سا نبی؟ مسلمانوں کا نبی ہے یہ کوئی قادیانیوں کا نبی تو مرزا قادیانی تھا۔ تو جماعت احمدیہ جو ہے وہ
ضیاء الحق کے دور میں اپنی جماعت کو کیا جماعت قادیانی کہتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، احمدیہ کہتی تھی، اور احمد اسلامی شاعر ہے۔ کیا ان کے اوپر ضیاء نے گرفت کی؟ نہیں کی، لیکن اب لوگ ہیں وہ اپنی طور پہ باتوں کو لیتے ہیں، یا تو کہیں کہ احمد جو ہے وہ اسلامی شاعر نہیں ہے۔ بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ حق کے اوپر جو ہے ہم لوگ گونگے ہو چکے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ضیاء کے دور میں مرزا طاہر کے پاسپورٹ پہ ہیڈ آف احمدیہ موومنٹ آف اسلام لکھا گیا۔ مرزا طاہر کیوں بنے ایسی خلیفہ؟ پلیز، ضیاء کے دور میں بنا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء کے دور میں ہی اس کو مسلمان لکھا گیا ہے۔ عقل وڈی یا بحث و مولویوں کچھ تو سمجھا کرو۔ قادیانیوں کے پاسپورٹ پہ مذہب اسلام لکھا جاتا تھا۔ اس بابت بہت سی مثالیں ہیں جو میں دے چکا ہوا ہوں۔ قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ضیاء کے بنائے امتناع قادیانیت قانون کی وجہ سے ہم قادیانیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں، مثلا السلام علیکم کہنے پہ اس لیے جیل بھیج دیا جاتا کہ قادیانی کوئی بھی اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتے۔ مگر یہ بھی ایک سفید جھوٹ اور ضیاء الحق اور قادیانی جماعت کی ملی بغیر سے کھیلی جانے والی ایک نورا کشتی تھی۔ ضیاء دور میں سائیوال و سکھر، میں مثال دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ضیاء دور میں سائیوال اور سکھر میں قادیانیوں نے کھلے طور پر دن کی روشنی میں مسلمانوں کو قتل کیا، مگر 4 سال تک ضیاء نے ان کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط نہ کیے۔ بھٹو کے ڈیتھ وارنٹ آئے تو اسی وقت اس نے کہا کہ اس کو لگاؤ پھانسی۔ جتنے لوگوں کے جو غیر قادیانی جتنے بھی تھے اس نے فوراً ان کو پھانسی دے دی۔ ان قادیانیوں کے 4-5 سال جو ڈیتھ وارنٹ تھے اس کے ڈیسک میں پڑے رہے، لیکن اس نے بالکل سائن نہیں کیے۔ اور لوگوں کی عقل نو کی ہو گیا وے، خدا کا واسطہ بتاؤ۔ بہرحال اگر کسی قادیانی کو جیل بھی بھیج دیا جاتا تو اس کا مقصد ہرگز سزا نہیں ہوتا تھا، بلکہ قادیانیوں کو جیل میں تبلیغ کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا تھا، اور قادیانیوں کو ہر قسم کی آسائش جو ہے جیل میں مہیا ہوتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں نے صرف ایک چیز کو دیکھ لیا کہ جی اس نے وہ قادیانیوں کے خلاف بل پیش کیا تھا، حالانکہ اس کا تو وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ وہ اپنی قادیانی بیک گراؤنڈ کو چھپا سکے۔ اس کے علاوہ ضیاء خاندان کے دوستانہ تعلقات لاہوری جماعت کے سربراہ ڈاکٹر سید احمد سے بھی تھے، جس کا بیٹا میجر جنرل عبدالسعید جو تھا، جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانی ہونے کی وجہ سے 1974 میں فوج سے نکال دیا، مگر ضیاء نے اس کو بحال کیا، اور یہ کھلا قادیانی تھا نا، اور اس کو بلوچستان میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف بلوچستان لگایا، پھر امبیسیڈر وغیرہ بھی لگایا، اور بہت سارے عہدوں پہ فائز کیا۔ جب وہ مر گیا تو ضیاء لاہور میں جو عثمان بلاک جا کر اس کی قبر میں فاتحہ خوانی کی تھی، مگر کسی مولوی، اور اس کی خبر بھی آئی پاکستان کے اخباروں میں، مگر کسی مولوی نے ضیاء کے خلاف فتویٰ نہ دیا کہ کھلے قادیانی کی فاتحہ کیوں کی۔ ظاہر ہے کہ جب جرنیلوں کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ ہوگا تو پھر فتوے بھول جاتے ہیں۔ فتوے تو صرف اور صرف غریبوں ماتر سادیاں تو تے مولوی لا سکتے ہیں نا، لا کے دکھانا فتویٰ کہ کیا نام ہے باجوہ کو کہنا کہ رد اس کا مرزے کا نام لے کے اس کو رد کر کے دکھا، ہوتے فتوے بھول جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، جرنیلوں کا خوف ہے، اور وہ بھی قادیانی جرنیلوں کا۔ اللہ حول ولا، اب یہ لیڈ کریں گے مسلمانوں کو۔ خیر، اسلامی شاعر پہ پابندی ایک فراڈ تھا جس کے جانچے میں یہ قوم آج تک مبتلا ہے۔ مثال کے طور پر 11 جولائی 1986 کے جمعہ خطبہ میں قادیانی عبادت گاہ میں ڈاکٹر سعید احمد خان جو لاہوری قادیانی سربراہ تھا، اس نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سورہ النساء کی آیت پڑھی، مرزا قادیانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام قرار دیا، قادیانیت کو اسلام کہا۔ اسی طرح 4 جولائی 1984 کو دیب گراہ مانسرا کے ایک میدان میں جلسہ نما
جمعہ خطبہ میں ڈاکٹر سید خان نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اپنے آپ کو مسلمان کہا اور کھلے طور پر اپنے مذہب کو اسلام کا نام دے اس کی تبلیغ کی۔ پھر ان تمام خطابات کو اپنے رسائل و اخبارات میں بھی شائع کیا، مگر ضیاء حکومت نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے بے شمار ڈرامے قادیانی جماعت ضیاء کے ساتھ مل کے کرتی رہی، مگر ضیاء الحق جس کی مجلس شورا میں کھلے مرزائیوں کو راسخ العقیدہ مسلمان کی شہرت سے رکن بھی بنایا گیا، اس کے زیادہ تر منسٹر اور گورنمنٹ کے آفیشل وہ تمام کے تمام زیادہ تر مرزائی تھے، 80-90% کے قریب۔ لیکن مولوی کہنے نے جی وہ اس تو بڑا مسلمان کوئی نہیں سی۔ لا حول ولا، کتنی زیادہ گمراہی ہے۔ پاکستان کے اکثر زر خرید علماء نے ضیاء کی ان تمام کارروائیوں پہ سکوت کرتے ہوئے ختم نبوت سے ایسے ہی غداری کی جیسا آج بھی بہت سے مولوی کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ظفر جمالی کی مثال سامنے ہے، وہ پکا مرزائی مگر شہرت عاشق رسول۔ پرویز الہی پکا مرزائی مگر شہرت قادیانی مخالف۔ عمران خان پکا مرزائی مگر شہرت ریاست مدینہ بنانے والا۔ باجوہ پکا مرزائی مگر شہرت اسلام کا مرد مجاہد۔ بے شک جو قومیں دوست و دشمن کی پہچان نہیں کر پاتی وہ ہمیشہ گمراہی کا شکار رہتی ہیں۔ میرا دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ کوئی شخص میرے سامنے جن لوگوں کو میں نے اور میں نے کبھی بھی سارے پاکستان کو قادیانی نہیں کہا، اللہ نہ کرے۔ پاکستان ولیوں کی سرزمین ہے اور یہاں کچھ ولی جو ہیں وہ زمین کے اندر ہیں اور کچھ زمین کے باہر بھی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو میں مرزائی کہوں؟ نہیں، لیکن جن کو میں نے مرزائی کہا ہے آئے نا کوئی ان کو میرے سامنے مسلمان تو ثابت کر کے دکھائے۔ میں نے تو ہمیشہ پوری کوشش کی ہے کہ جب تک 120% میرے پاس پروف نہیں آتے میں کبھی بھی کسی کو مرزائی نہیں کہتا۔ بہت سارے لوگ اور بھی ایسے ہیں جو یقیناً ہیں مرزائی، لیکن کیونکہ جب تک پوری سیکوینس پورا وہ سلسلہ نہ ملے اس وقت تک میں کوئی بات پبلک نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ ایک ہی بہانہ کہ جی یہ ہر ایک کو اپنے اور بٹوں کے علاوہ ہر ایک کو قادیانی کہتا ہے۔ یار بتاؤ تو صحیح، میں نے کب سارے پاکستان کو قادیانی؟ میں تو فوج کو بھی کہتا ہوں کہ اکثر مسلمان ہیں اور وہ ان کو بھائی کہتا ہوں۔ ہاں فوج میں جو کنٹرول وہ قادیانی ہوگا، اور یہ سچ ہے۔ جو نہیں مانتے وہ شیطان کے چیلے ہیں، اور جو اس حق سچ کی پہچان کر چکے ہیں ان پہ اللہ کا فیض ہے، اور یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کے اندر ایک بھرپور بغاوت ہوگی۔ یہ جو ہے نا ریٹن آف دا وال ہے، اس میں تو کوئی ہو ہی، اور یہ انہی خطوط پر ہوگی جو آج میں باتیں کر رہا ہوں۔ کب یہ ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہوگا۔ پاکستان سروائیو کرے گا، زندہ رہے گا، قائم رہے گا، اور یہاں سے قادیانیت بالکل اور بالکل انشاءاللہ ختم ہوگی، ان کا کنٹرول ختم ہوگا، اور پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں ایک آزاد کشور بنے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ مرزائی ہٹاؤ تحریک۔ محض اپنے فضل سے کامیابی و کامرانی سے نوازا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعات یہ ہوئے کہ 1985 کے اگست میں اپریل میں ہی جلسہ ہوا لندن میں۔ ہمارے جو لوگ احمدی یہاں سے جاتے تھے اس وقت ایئرپورٹ پر لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا وہاں امیگریشن میں موجود تھا جو انتہائی تعصبی تھا۔ ہمیں خیر اس کا پتہ تو لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر۔ جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، اور وہ لندن جلسے پہ جا رہا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ویزا لندن سے لگتا تھا۔ ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے۔ حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا۔ حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے۔
مکرم شاہدین راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا. حضور معمول کا لباس پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے. حضور وی آئی پی لاؤنج میں تشریف لے گئے اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے. حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس چوری چھوڑ دی. اب تو وہ فوت ہو گیا بیچارہ. اسی طرح 2-3 اور آدمی تھے. ایک رجحان کا تھا بارش علی اس کا نام تھا, جس کا نام عاشق حسین ہے, اس کا نام بارش علی تھا. وہ آمدی وہ بیچارہ ہوا. اس نے مجھے کہا یار میرے لیے دعا کرو. تو میں نے دعا کرتے ہوئے مجھے خدا تعالیٰ بس عجیب بات ہے, میں نے اتنا نیک تو نہیں ہوں. میں نے کہا کہ تم عید کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد 5 تاریخ کو تم بری ہو جاؤ گے. اور اللہ کے فضل سے وہ اسی تاریخ کو بری ہو گیا. ایک اور آدمی تو 6 مقدمات تھے. اس نے کہا آج میں تاریخ پر جا رہا ہوں. میں نے کہا تم آج بری ہو جاؤ گے. جاؤ میں دعا کرتا ہوں, تم بھی دعا کرتے جاؤ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وہ واپس آیا تو وہ بڑا حیران تھا کہ میں بری ہو گیا ہوں. مجھے جج نے پہلے سزا دی 6 سال کی, پھر اس کو کمنڈ کیا 3 سال میں. پھر مجھے کہا کہ تم کتنے عرصہ ہو گیا قید میں. میں نے کہا یہ مجھے 6 مہینے. کہنے کے بعد 6 مہینے قید کافی, آپ جاؤ بری ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات بھی رکھی. مسیح السلام کی صداقت کی ایک نشان تھا. نشان کے طور پر ہمارا کیا ہے, سب کچھ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان تھا. اور ہم دعا بھی یہی کرتے تھے کہ اے خدا مسیح موعود کی صداقت کے نشان ہی معجزات ہی ظاہر کر. اور یہ بھی ساتھ خدا تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ جو تنگی میں میرا بندہ آتا ہے تو میں اس لیکن بات یہ ہے کہ میں رک کر لکھا ہے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا, شاہپور جیل میں کوئی دلچسپ ایمان افروز واقعات ہوں تو وہ بتائیں ہمیں. شاہپور جیل میں اصل وہ ہم 35 آدمی تھے نا, اکٹھے رہتے تھے. تو اشرف علی شاہ صاحب بہت اچھے آدمی تھے. تو جب وہ 35 آدمی جو تھے وہ چلے گئے تو مجھے ہسپتال میں جو تھا نا انہوں نے جگہ دے دی, 4 پائی یہ وہ. تو وہاں آدمی ہوتے تھے, ان کو میں تبلیغ بھی کرتا تھا. اور وہ لوگ بڑے متاثر تھے. اور کوئی تکلیف مجھے اس شاہپور جیل میں اشرف علی شاہ صاحب کے زمانے میں نہیں ہوئی. ایک بات دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب پہلے مقدمے میں آیا ہوں نا جیل میں, تو اس وقت اشرف علی شاہ صاحب جو تھے سپرنٹینڈنٹ جیل تھے. جب میں جیل میں پہنچا تو مجھے B کلاس لگوائی تھی. امداد شاہ ہمدانی ایڈوکیٹ تھے, شیعہ ہیں. تو جب مجھے اسٹیٹ کے پاس پیش ہوا نا, تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو یہ صاحب یہ کس میں ہے, کلمہ طیبہ کا بیج میں لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے اسٹیٹ صاحب کے سامنے کہا کہ آپ دوسرا کلمہ طیبہ کا بیج بھی لگا لیں. تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے وکیل ہیں جناب, ہم درخواست ضمانت دیتے ہیں. درخواست ضمانت دی. سرکاری وکیل نے کہا نہیں جناب ضمانت نہیں ہونی چاہیے, نوٹس 2 دن کا دینا چاہیے. ہر 2 دن کا نوٹس دیا گیا. اس کے بعد امداد شاہ ہمدانی نے میری B کلاس لگوائی تو میں جیل میں پہنچ گیا. تو اشرف علی شاہ صاحب کی بات کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں صبح سویرے میرے پاس پہنچے. B کلاس میں تھا. انہوں نے کہا بھائی سرگودا میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ جہانگیر محمد یویا جو ہے اس کے خلاف یہ مقدمہ بن گیا. اس وقت بڑا شور مچا تھا اخباروں میں کہ قادیانی وکیل عدالت میں مقدمہ اپنا کلمہ طیبہ کا بیج لگا کر پیش ہو گیا. ایسی خبریں انہوں نے لگائی تھی اخباروں میں. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ مجھے بڑا افسوس ہے, اور اگر کوئی تکلیف ہوتا آپ بتائیں. وہاں B کلاس والے رہنے والے تھے, ان کو میں نے خوب تبلیغ کی اور وہ میرے ضلع خوشاب کے رہنے, اب بھی وہ مجھے ملتے ہیں. تو وہاں تکلیف یعنی احمدیوں کا عمومی طور پہ جو اثر ہے وہ اچھا ہوا. ہاں بہت جیل میں رہنے کا بہت اچھا ہوا. اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل عقائد ان کے کیا ہے اور غلط طور پہ ان کو وہ کہتے تھے بھائی بات یہ کلمہ طیبہ کی یہ تو دشمنی کر رہے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اچھا, اب ایک بات اور جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ جیل میں بہت سے لوگوں سے آپ کے تعلقات بنے, وہ لوگ باہر بھی آپ سے بعد میں ملے, تو ان لوگوں نے باہر آ کے کیا تاثر دیا دوسرے لوگوں کو؟ انہی کا اپنا تصور تھا کہ جو ہمارے خلاف جو آرڈیننس جاری ہوا ہے ان کا نہیں, اکثریت قوم کا یہی تصور ہے کہ سب خلاف ہے اس کی. لیکن جو مولوی ہیں چند وہ شرارت مچاتے ہیں اور بھڑکا کر, وہ چیمبر بھی میرا گرا دیا تھا جوہر میں وہ مولوی تھے, انہوں نے جناب چیمبر گرا دیا. اور پھر سیشن جج صاحب تھے میاں حبیب الرحمان, اس نے میری ضمانت لی تھی, اس کو بھی گالیاں دی. لیکن مولوی جو ہے پھر ڈر جاتے ہیں یہ لوگ ان سے, اور وہ ان کے اثر کے نیچے آ جاتے ہیں, اور اب بھی اثر کے نیچے حکومت بھی ڈرتی ہے. اچھا, یہ تو ایک